بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ، ہدایہ اول کا سبق نمبر 16 ہے، اور باب الماء الذی یجوز به الوضوء وما لا یجوز، اس پانی کا بیان جس سے وضو کرنا جائز ہے اور ان پانیوں کا بیان جن سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، یہ باب چل رہا ہے، جس میں ہم نے حصہ اول کے اندر بات کی تھی کہ پانی مطلق ہو، مائع مطلق، جیسے کہ نہروں کا، وادیوں کا پانی اور بارش کا پانی، تو چشموں کا پانی، اس سے متعلق ہم نے بات کی کہ اس سے طہارت حاصل کرنا بالاتفاق جائز ہے۔ اسی کے ساتھ ہم نے پھر بات کی کہ پانی کے اندر کوئی پاک چیز مل جائے تو اس سے متعلق ہم نے بات کی اور احکامات ذکر کیے۔ اس سبق کے اندر ہم یہ ذکر کریں گے کہ پانی کے اندر اگر ناپاک کوئی چیز گر جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا اور کون کون سی صورتیں ہوں گی۔ ظاہر ہے پانی یا تو رکا ہوا ہوگا، ٹھہرا ہوا پانی، جیسے کہ حوض ہے، تالاب ہے، ٹینکی ہے یا برتن ہے، اس کے اندر ٹھہرا ہوا پانی تھا اور اس کے اندر ناپاکی گر گئی، اس کا الگ حکم ہوگا۔ یا پانی جاری ہے، چل رہا ہے پانی اور اس دوران اس پہ کوئی نجاست گر گئی ہے تو اس کا کوئی الگ حکم ہوگا۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں میں انشاءاللہ آج ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَكُلُّ مَاءٍ وَقَعَتْ فِيهِ النَّجَاسَةُ لَمْ يَجُزِ الْوُضُوءُ بِهِ قَلِيلًا كَانَتِ النَّجَاسَةُ أَوْ كَثِيرًا۔ وقال مالك رحمه الله يجوز ما لم يتغير أحد أوصافه لما روينا۔ وقال الشافعي رحمه الله يجوز إن كان الماء قلتين، لقوله عليه السلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ ولنا حديث المستيقظ من منامه، وقوله عليه السلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة من غير فصل، والذي رواه مالك رحمه الله ورد في بئر بضاعة وماؤها كان جاريا في البساطين، وما رواه الشافعي رحمه الله ضعفه أبو داود رحمه الله أو هو يضعف عن احتمال النجاسة۔ تو یہاں تک پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، تشریح اس کی کر لیتے ہیں کہ ہر وہ پانی جس کے اندر نجاست گر جائے اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ نجاست تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ وقال مالک، اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے ایسے پانی سے طہارت حاصل کرنا جب تک اس کا کوئی ایک وصف تبدیل نہ ہو جائے، جیسے کہ ہم نے پیچھے روایت کی ہے کہ الماء طہور لا ينجسه شیء۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یجوز ان کان الماء قلتین، کہ ایسے پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے اگر بشرط ہے کہ وہ پانی 2 قلہ کے برابر ہو جائے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جب پانی 2 قلوں کو پہنچ جائے تو وہ پھر خباثت کو یعنی نہیں اٹھاتا، اور لم یحمل خبثا، یعنی وہ خباثت اس کے اندر وہ پیوست ہو جاتی ہے اور وہ خباثت کو نہیں اٹھاتا اور وہ پاک ہی رہتا ہے۔ ولنا حدیث المستيقظ من منامه، اور احناف کے نزدیک وہ حدیث ہے جو نیند سے اٹھنے والے آدمی کے لیے تھی، جس کے بارے میں یہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها 3 فإنه لا يدري أين باتت يده، کہ تم میں سے جو بھی نیند سے اٹھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے 3 مرتبہ دھو لے، کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ اس کے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری۔ یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی ہے کہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، کہ تم میں سے کوئی ایک بھی ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر وہ پیشاب نہ کرے اور نہ ہی اس میں جنابت کا غسل کرے۔ من غیر فصل، بغیر کسی تفصیل کی یہ روایت ہے۔ والذی رواہ مالک رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ نے جو روایت فرمائی ہے کہ الماء طہور لا ينجسه شیء، یہ حدیث بئر بضاعہ مدینہ منورہ کے اندر جو پرانا کنواں ہے اس کے بارے میں ہے، اور اس کا پانی تو جاری تھا فی البساتین، باغات کے اندر۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے جو روایت فرمائی کہ اذا کان الماء قلتین لم يحمل خبثا، کہ جب پانی 2 قلہ ہو جائے تو وہ نجاست کو اٹھاتا نہیں ہے اور نجاست اس کے اندر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ پانی پاک ہی رہتا ہے، اس کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ یا
اس روایت کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ یضعف یا یضعف عن احتمال النجاستی، کہ یہ پانی جب دو قلہ ہوتا ہے تو یہ نجاست کو اٹھانے سے کمزور پڑ جاتا ہے، یعنی نجاست کو برداشت نہیں کر سکتا اور وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اس حدیث کا پھر یہ مطلب ہوگا۔ تو یہاں تک جو بات ہے اس میں صاحب ہدایہ رحمہ اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایسا پانی جو ٹھہرا ہوا ہو اور ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر نجاست گر جائے تو اس نجاست کے گرنے سے اس پانی کا کیا حکم ہوگا، اس کو یہاں ذکر فرما رہے ہیں۔ اس میں جو امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ کی قدوری سے جو اٹھائی گئی عبارت ہے متن، اس میں تو یہ ہے کہ نجاست اگر ایسے پانی جو ٹھہرا ہوا ہو اس میں گر جائے تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، چاہے نجاست تھوڑی گری ہو یا زیادہ گری ہو، یا اس کا کوئی وصف چینج ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، ہر حال کے اندر اس پانی سے پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ مطلقاً لکھا ہوا ہے کہ چاہے وہ پانی جس قسم کا بھی ہو لیکن وہ ٹھہرا ہوا پانی ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ کا اس میں قول ذکر فرما دیا، وہ فرماتے ہیں کہ ایسا پانی کہ جس کے اندر نجاست گر جائے تو اس پانی سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے جب تک کہ اس کا کوئی 3 اوصاف میں سے کوئی ایک وصف چینج نہ ہو جائے، تبدیل نہ ہو جائے۔ جب تک کوئی ایک وصف تبدیل نہیں ہوا اس وقت تک اس سے آپ پاکی حاصل کر سکتے ہیں، اگر کوئی وصف تبدیل ہو گیا تو پھر آپ کے لیے اس سے پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ جیسے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ روایت ہے کہ الماء طہور لا ينجسه شیء، کہ پانی پاک ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، ہاں الا ما غیر لونه او طعمه او ريحه، الا یہ کہ ایسی کوئی چیز ہو کہ جو اس کے کلر کو یا اس کے ذائقے کو یا اس کی بو کو تبدیل کر دے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یجوز، ایسے پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے بشرطے کہ وہ 2 قلہ ہو، 2 قلہ ہو۔ اب قلہ کسے کہتے ہیں؟ قلہ کے مفہوم میں چونکہ مختلف روایات ہیں، قلہ انسان کے قد کے برابر کو بھی کہتے ہیں، پہاڑ کی چوٹی کو بھی کہتے ہیں، اور مٹکے کو بھی، مشکیزے کو بھی کہتے ہیں۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب 2 قلہ ہو جائے تو وہ پھر اس میں اگر نجاست گر جاتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ ان کے پاس یہ روایت ہے کہ اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل حبثا یا لم يحمل خبثا، کہ پانی جب 2 قلہ ہو جائے تو وہ پھر نجاست کو نہیں اٹھاتا، وہ نجاست جو ہے اس کے نجاست کی وجہ سے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ احناف کے پاس جو دلیل ہے اور احناف کا جو مسلک ہے کہ پانی جائے جتنا بھی ہو اس میں نجاست گر گئی ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر تو اس سے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، وہ یہ روایت ہے کہ حدیث المستيقظ جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کی گئی، تو اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ روایت ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر کوئی پیشاب نہ کرے یا اس سے غسل جنابت نہ کرے۔ وجہ کیا ہے ان دونوں روایات میں؟ ان دونوں روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ نیند سے جاگے ہوئے آدمی کے ہاتھ ناپاک ہوں، یعنی اس کا احتمال ہے، یقین نہیں ہے، احتمال ہے۔ اور یہاں پر بھی یہ ہے کہ تم میں سے کوئی ایک پیشاب نہ کرے ٹھہرے ہوئے پانی میں، تو اس کا مطلب نہیں کہ اگر پیشاب کرے گا تو وہ ناپاک ہو جائے گا نا، یا جنابت کا غسل کرے گا تو وہ ناپاک ہو جائے گا نا۔ یہی کہ ابھی تک احتمال ہے نجاست کا کہ ہو سکتا ہے کہ ہاتھ نجس ہوں تو اس کو پانی میں نہ ڈالیں، ٹھہرے ہوئے پانی میں۔ تو ان دونوں روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ صرف احتمال، نجاست کے احتمال سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے تو یہاں پہ حقیقتاً نجاست اس میں گر جائے گی تو اس سے تو کیوں وہ ناپاک نہیں ہوگا، لہذا ہر صورت میں ناپاک ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں روایات احناف کی دلیل ہیں۔ من غیر فصل، روایت میں کوئی ایسی تفصیل نہیں ہے کہ وہ 2 قلہ ہو تو پھر بے شک اس میں غسل کرو پھر ناپاک نہیں ہوگا، یہ کہ جب تک اس کا کوئی کلر چینج نہ ہو تو اس وقت تک آپ اس میں کرتے جاؤ تو کوئی، تو لہٰذا یہ دونوں روایات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی ہماری دلیل ہیں احناف کی، اور اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف۔ آگے اب جواب دیا جا رہا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کا کہ والذی رواہ مالک ورد فی بئر بضاعہ، کہ جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمائی ہے وہ بضاعہ جو حوض تھا، تالاب تھا یا کنواں تھا جو مدینہ منورہ کے اندر بہت ہی پرانا تھا، اس کے بارے میں یہ روایت ہے، اور اس میں جو ہے الماء طہور، تو اس میں الف لام جو ہے وہ عہد خارجی کا ہے اور اس سے مراد وہی کنواں ہے۔
لہٰذا یہ تو روایت خاص ہے کہ الماء طہور، کہ اس کا پانی جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اس بئر بضاع کے اندر کبھی کبھار لوگ جو ہیں وہ کتوں، مردار کتے بھی اس کے کناروں پہ پڑے ہوتے ہیں، اور اسی سے حیض کے کپڑے بھی پڑے ہوتے ہیں، گندگی بھی پڑی ہوتی ہے، تو کیا کریں؟ تو فرمایا کہ یہ جو پانی ہے اس کا، یہ پانی پاک ہی ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، ہاں الا یہ کہ اس کے کلر یا اس کے بو یا اس کے ذائقے میں کوئی فرق ہے تو پھر وہ ناپاک ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تو اس کے بارے میں ہے۔ اور اس بئر بضاع وہ اس کا حکم یہ تھا کہ وہ چونکہ آگے چل کر ہم ذکر کریں گے کہ ایسا تالاب جو 10 بائی 10 ہو، تو اس میں اگر کوئی نجاست گر جاتی ہے ایک طرف تو دوسری طرف میں آپ پاکی حاصل کر سکتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو بئر بضاع تھا یہ بھی تقریباً 10 بائی 10 یعنی 225 اسکوائر فٹ کے برابر تھا اور بڑا بھی تھا، اور دوسرا یہ کہ اس کا پانی جاری تھا، وَمَاؤُهَا كَانَ جَارِيًا فِي الْبَسَاتِينِ، اور اس کا جو پانی تھا وہ باغات کے اندر چل رہا تھا، تو لہذا جاری پانی کے اندر اگر نجاست گر جاتی ہے تو وہ اس کو ناپاک نہیں کرتی۔ ابھی ہم انشاءاللہ آگے اس کو بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جواب ہو گیا کہ یہ روایت جو آپ ذکر فرما رہے ہیں یہ بئر بضاع کے بارے میں ہے، اور بئر بضاع کا پانی ٹھہرا ہوا تو نہیں تھا، ہماری جو بحث چل رہی ہے وہ ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر نجاست گرنے سے متعلق چل رہی ہے، جبکہ اس کا پانی تو جاری تھا، اور جاری پانی تو ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ بات یہاں پہ مکمل ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ جو روایت فرما رہے ہیں کہ اذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا، کہ جب پانی 2 قلہ ہو جائے تو وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا، لہذا وہ پاک ہی رہتا ہے۔ اس روایت کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بھی ضعیف قرار دیا ہے، اور اسی طریقے سے اس کو بہت سارے ائمہ حدیث نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت کے اندر سند میں بھی اضطراب پایا جاتا ہے، متن میں بھی اضطراب پایا جاتا ہے، معنی میں بھی اضطراب پایا جاتا ہے۔ دیکھیں قلتینی، سب سے پہلے اگر ہم اس کے لفظ کو دیکھیں قلتینی تو اس کے مختلف معنی جوابی ذکر کیے گئے، اب کچھ پتہ نہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اور اس کے اس متن میں لم یحمل خبثا، ایک روایت ہے لا یتنجس، اور ایک روایت ہے کہ لم یحتمل الخبث، تو مختلف معنی اس روایت کے اس حصے کے اندر بھی ہیں، مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ اب کس کو لیا جائے اس کا پتہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس کی سند کے اندر بھی اضطراب ہے، تو اب اتنے سارے اضطرابات کے اندر اس روایت سے استدلال کرنا یہ مناسب نہیں ہے، لہٰذا اس روایت کے اندر اضطراب ہے۔ کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کے قلہ سے ہم پہاڑ کی چوٹی مراد لیں، انسان کی قامت مراد لے لیں، یا مٹکا مراد لیں کہ 2 مٹکے کے برابر پانی ہو جائے تو اس میں نجاست گر جائے تو اس کو وہ نہیں اٹھاتا۔ اور ایک اگر چلو ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کسی نے بھی ضعیف نہیں قرار دیا گیا، یا کسی نے بھی اس کے اندر کوئی اضطراب نہیں نکالا، حالانکہ اضطرابات موجود ہیں، پھر بھی ہم اس کی ایک اور تشریح کرتے ہیں، او ہوا یضعف عن احتمال النجاست، یا اس لفظ کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جب 2 قلہ ہو یعنی 2 مشکیزے کا برابر اگر پانی ہو تو لم یحمل خبثا، اس کا مطلب ہے کہ یہ خباثت یعنی نجاست کو برداشت نہیں کر سکتا، نجاست کے اٹھانے سے یہ عاجز ہو جاتا ہے اور ناپاک ہو جاتا ہے، یہ مطلب ہے اس کا، او یضعف عن احتمال النجاست، لہذا احناف اس روایت کا یہ مطلب لیتے ہیں۔ تو خلاصہ پوری بحث کا یہ نکلا کہ احناف کے نزدیک ایسے پانی جس کے اندر نجاست گر جائے، وہ ٹھہرا ہوا ہو، تو اس کے اندر نجاست گرنے سے وہ ناپاک ہو جائے گا، چاہے نجاست تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، پانی تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ البتہ آگے ایک حوض اور تالاب کا ذکر آ رہا ہے، انشاءاللہ اس میں ہم تشریح کر دیں گے کہ حوض اور تالاب کے اندر اگر نجاست گر جاتی ہے تو اس کی کتنی مقدار ہو تو دوسری طرف سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ والماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء منه إذا لم يرى لها أثر، لأنها لا تستقر مع جريان الماء، والأثر هو الطعم أو الرائحة أو اللون، والجاري ما لا يتكرر استعماله، وقيل ما يذهب بتبنة۔ وہ پانی جو جاری ہو، جب اس کے اندر نجاست گر جائے تو اس سے وضو کرنا جائز ہے، بشرط ہے کہ نجاست کا اثر اس میں دکھائی نہ دے رہا ہو، اس لیے کہ لا تستقر، کہ یہ نجاست ٹھہرتی نہیں ہے اس مع جریان الماء، پانی کے چلنے کی وجہ سے۔ اور نجاست کا اثر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کا ذائقہ یا اس کی بو یا اس کا کلر،
یہ پانی کے اندر اگر نظر آ رہے ہیں تو اس سے پھر جاری پانی سے بھی طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہوگا. اگر یہ نہیں ہے تو بے شک نجاست گری ہو تو پانی اگر چل رہا ہے تو اس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے. جاری کی تشریح کی جا رہی ہے کہ جاری پانی وہ ہوتا ہے لا یتکرر استعمالہ، جس کا استعمال متکرر نہ ہو. ایک چلو بھرا تو دوسرے چلو بھرتے ہوئے نیچے سے وہ پانی اگلا گزر گیا، نیا پانی آیا، تو اس طریقے سے اس کا استعمال 2 مرتبہ نہیں ہوتا اسی پانی کا، اس کو کہتے ہیں جاری پانی. بعد نے اس کی تشریح کی کہ ما یدہ بتبنۃ، جو تنکے کو بہا کر لے جائے اس کو جاری پانی کہیں گے. بعض نے یہ بھی تشریح کی کہ جس کو خود مبتلا بھی شخص یہ کہے کہ یہ جاری ہے تو وہ جاری ہوگا. تو اس پوری بحث کے اندر امام صاحب فرما رہے ہیں کہ جاری پانی کے اندر اگر نجاست گر جاتی ہے تو اس میں بالاتفاق اس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے. وجہ یہ کہ جاری پانی کے اندر اگر نجاست گری تو وہ نجاست کو بھا کر لے جاتا ہے، تو جب تک نجاست کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا اس میں، ذائقہ یا بو یا کلر، تو اس وقت تک وہ پانی پاک ہی رہے گا اور